بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قبلہ، میرا سب سے پہلا سوال علامہ عمران کاظمی صاحب سے۔ عمران کاظمی صاحب، میرا آپ سے بنیادی سوال یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں ایک سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ تکفیر کا ہے۔ مسلمانوں کے دو بڑی جماعتیں ہیں، دو بڑی میں سمجھتا ہوں کہ مسالک ہیں، ایک شیعہ ہے، ایک سنی ہے۔ لیکن جب کسی بھی طرف سے تکفیر ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور اس تکفیر سے مسلمانوں کا دل دکھتا ہے، بعض دفعہ اہل تشیعوں کا دل دکھتا ہے، چاہے وہ اہل سنت کے کسی آدمی کی وجہ سے ہو، یا اہل سنت عوام کا دل دکھتا ہے چاہے کسی تشیع ذاکر کی طرف سے ہو۔ یہ تکفیر کیوں ہو رہی ہے؟ کیا یہ تکفیر مسائل کا حل ہے؟ بلکہ ہم نے تو دیکھا ہے کہ اس تکفیر سے مسلمانوں کے اندر مزید تفریق بڑھتی ہے، نفرت بڑھتی ہے۔ تو آپ کوئی ایسا حل بتائیں کہ شیعہ عوام کو، اہل سنت عوام کو ایک ایسا میسج جائے کہ ہم اس تکفیر سے بچیں اور ہم توہین سے بچیں اور ہم اتحاد بین المسلمین کے قائل ہو جائیں اور ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں پڑھنا شروع کر دیں، ایک دوسرے کو مسلمان بنانا شروع کر دیں۔ اس حوالے سے آپ جواب دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی، بہت بڑا وقت کا تقاضا یہ ہے بات پہ، کیونکہ اکثر جو ہے غلط فہمی ہے، اور بعض افسوس کے ساتھ کہنا ہے، بعض مثل علماء نما افراد جو ہیں اس چیز کو بہت زیادہ آگے بڑھاتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ایمان کو واضح کرنا چاہیے کہ بھئی ایمان ہے کیا۔ اللہ پہ ایمان رکھنا، اس کے رسول پہ ایمان لانا، قرآن پہ ایمان لانا، فرشتوں پہ ایمان لانا، یہ اگر بنیادی چیزوں سے ان سے کسی نے انکار کیا تو وہ تو کافر ہے، ٹھیک ہے نا۔ اگر اور باقی چیزیں کہ آپ فلاں لیڈر کو نہیں مانتے، فلاں کو نہیں مانتے، فلاں کو مانتے، اس پہ کافر قرار نہیں دیا جا سکتا، ٹھیک ہے۔ یہ واضح کر دی جائے، اپنے فرقے سب ایسے ہی ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ ایسا نہیں کہتے کہ آپ مثلا اگر کسی چیز پہ کسی ایک لیڈر تھا آپ کے، کوئی بنو عباس کے بادشاہ تھے، ہارون رشید، مامون رشید پہ اگر آپ نے کچھ کہہ دیا تو آپ کافر ہو جائیں گے مثلا، ایسی کسی نے بات کی۔ یا ایک ہمارے زمانے کے عالم ہیں یا فلاں مشہور عالم ہو، ہر زمانے میں ہر جگہ ہوتے ہیں کہ اگر آپ نے اس کے خلاف بات کی تو بھی آپ کفر کہتے۔ کفر کا اصل میں اتنا آسان ہو گیا، لوگ ہوتے ہیں جذباتی، ٹھیک ہے۔ 7 درجے ہوتے ہیں نا ماننے کے کسی کو، تو دوسرے درجے پہ وہ دیکھیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے لوگ اپنے جذبات میں آتے ہیں لیکن دین پہ عمل نہیں کرتے، ٹھیک ہے۔ تو وہ کہلاتی ہے ولایت عاطفی، یعنی وہ ولایت کو مانتے ہیں اپنی، لیکن جذبات پہ آگے وہ کچھ نہیں کریں گے، عمل نہیں کریں گے کچھ بھی۔ لیکن تو جو افراد ہیں موقع پرست، وہ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، ایسے افراد، عوام الناس کی اکثریت ایسی ہی ہوتی ہے، تو وہ ان کو کہتے ہیں دیکھو بھئی یہ کافر ہیں اور یہ ہے، وہ ان کے لیڈر بن جاتے ہیں، وہ ان کی وجہ سے ہی زیادہ مسئلہ پیش آتا ہے۔ لیکن ایک چیز واضح کر دی جائے کہ بھئی یہ چیزیں اگر کوئی نہیں مانے گا تو کافر ہے، ٹھیک ہے۔ باقی چیزوں کو کافر نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، آپ ان کو گناہ گار کہہ سکتے ہیں اپنی زبان، اپنی طرف سے کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ کافر ہو گئے، ٹھیک۔ مطلب اکثر و بیشتر ہوتا کیا ہے کہ ہم سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں، ہم نے کئی سالوں سے دیکھا کہ اکثر ذاکرین سے جو ہے جو خطا ہو جاتی ہے، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی تکفیر ہو جاتی ہے کہ وہ صحابہ پر طعن کر دیتے ہیں، طعن و تشریح کو کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے اہل سنت اور اہل تشیعوں کے درمیان کلیش ہو جاتا ہے۔ میں نے کبھی ذمہ دار علماء کو نہیں دیکھا، اہل تشیعوں کی جو ذمہ دار علماء ہیں، جو بڑے محققین ہیں، اختلاف کرتے ہیں لیکن تکفیر نہیں کرتے۔ یہ جو ذاکرین تکفیر کرتے ہیں اور پھر یہ ملک چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، میں نام لینا نہیں چاہ رہا، مشہور نام آپ کو پتہ ہیں، جو تکفیر کر کے شیعہ ذاکرین بھاگے ہیں، ٹھیک ہے، تو اور ظاہر سی بات ان پہ FIR بھی کٹی ہیں۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ جو جن اصحاب کو اہل سنت اللہ کا ولی مانتے ہیں، ان کی تکفیر جو ہے کرنا، اگر مکتبہ تشیعیت کا کوئی ریپرزینٹیٹیو بن کر کوئی تکفیر کر رہا ہے، یہ جائز ہے؟ کس طرح سے؟ میں سمجھا نہیں بات کو کہ تکفیر سے مراد یہ، تکفیر یہ اس سے آپ اس سے مراد یہ لے لیں، آپ کہنا چاہ رہے ہیں گستاخی، ہاں تکفیر سے مراد گستاخی، توہین کہہ لیں اس کو، توہین سے مراد ان کے لیے انتہائی غلیظ الفاظ استعمال کرنا، انتہائی گندے الفاظ استعمال کرنا ایک صحابی رسول کے متعلق، اور وہ صحابی جس نے ساری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زندگی گزاری اور رسول اللہ کے وصال تک جو ہے ان کے ساتھ رہے، ان اصحاب کے بارے میں اگر کوئی تکفیر کرے یا گستاخی کرے، ان پہ کفر کا فتویٰ لگائے یا ان کے اسلام پہ سوالات اٹھائے۔ اچھا، 2 طریقے سے اس بات کا جواب ہے۔ جی۔ دیکھیں، ایک تو ہمارے جو بڑے علماء ہیں جو آیت اللہ، یہ مجتہد مرجع تقلید کہلاتے ہیں، وہ 2 بڑے ہیں، آیت اللہ خامنائی اور آیت اللہ سیستانی، ٹھیک، یہ ایک عراق میں اور ایک ایران میں۔ جی۔ ان دونوں نے اس چیز کو حرام قرار دیا ہے، حرام قرار دیا۔
اس طرح سے گستاخی کرنا یا دوسرے کی مقدسات کی توہین کرنا. ٹھیک ہے بالکل. آپ کے لیے نہیں ہوگا مقدس، اس کے لیے مقدس ہے. ٹھیک ہے. اس کے لیے تو اس جہد سے بھی اور اچھا ہے. دوسری بات یہ رہی کہ یہ جو آپ دیکھتے ہیں جواب، وہ جو بعض ذاکرین اور یہ سب کرتے ہیں، اس کے ایک سیاق و سباق ہے. اچھا ٹھیک ہے. اس سیاق و سباق کیا، اس نے کتنی باتیں سنی ہیں تو ایک جواب دیا ہے. مثلا وہ یہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے 10 دفعہ اپنی باتیں، اپنی توہین سنی ہے تو میں یہ جواب دوں گا. اچھا ٹھیک ہے. وہ جواب دیتا ہے ریئیکشن کے طور سے، تو وہ بھی نہیں دینا چاہیے، لیکن وہ کہتا ہے کہ اتنے ساری چیزیں مجھے کہی جاتی ہیں اور اتنے الزامات تہمتیں مجھ پہ لگائی جاتی ہیں تو میں بھی جواب دوں گا. ٹھیک ہے. اچھا جذباتی لوگ ہوتے ہیں، جذباتی لوگ ان کے ساتھ دیتے ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، اس سے حل نہیں نکلتا مسئلے کا، لیکن جذبات ٹھنڈے ہو جاتے ہیں. جیسے کہتے ہیں نا کہ دل کی بھڑاس نکالنا. ٹھیک ہے. تو وہ اس طرف سے نکالتے ہیں تو یہ ان کے جواب میں اپنی جواب دے دیتے ہیں اس کا. ٹھیک ہے. اس کی بات کہتے ہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے. اچھا لیکن ایک اور تیسری چیز یہ ہے کہ اس کے پیچھے آرگنائز ایک منظم افراد بھی ہیں. اچھا. وہ یہ کرواتے ہیں. اوہو. وہ چاہتے ہیں کہ یہ تفریق زیادہ ہو، ان کے فائدے میں ہے. تو اہل تشیعوں کو بدنام کرتے ہیں وہ، اہل تشیع کو بھی، پورے مکتب کو، اہل سنت کو بھی. اچھا. مثلا ملک ہے، امریکہ ہے، برطانیہ ہے، اور ان کی حکومت ہی اس کے ڈیوائڈ اینڈ رول پہ چلتی ہے. بالکل. وہ تو کھل کے کہتے ہیں نا ڈیوائڈ اینڈ رول. جی جی. اب دیکھیے برطانیہ وہاں سے آگے کیسے آدھی دنیا پہ حکومت کر گیا. جی جی. نہ مذہب ملتا، نہ زبان ملتی، نہ کلچر ملتا، نہ بلڈ ملتا، کچھ بھی نہیں. آپ پہ حکومت کر کے کنٹرول کر کے چلا گئی. کیوں؟ آپ کی ڈیوائڈ اینڈ رول کر کے. آپ کو بالکل صحیح. بنیاد اس کی ڈیوائڈ اینڈ، تو وہ اب ڈیوائڈ اینڈ رول کرنا ایڈوانس شکل میں آ گیا ہے. ٹھیک ہے. وہ ایڈوانس شکل میں ڈیوائڈ اینڈ رول کرتے ہیں. وہ لیتے ہیں کام لوگوں سے. اچھا بات یہ بھی ہے کہ بعض لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ ہم سے کیا کام لیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. ہم سے وہ سمجھتے ہیں ہم اپنے دین کی خدمت کر رہے ہیں، ہم اپنے دین کا دفاع کر رہے ہیں، ہم اپنے فرقے کی دفاع کر رہے ہیں. جی جی. وہ یہ سمجھتے ہیں، لیکن وہ کر رہے ہوتے ہیں خدمت ان کی. خدمت ان کی. تو جتنی ڈویژن زیادہ ہوگی ان کو فائدہ پہنچے گا. آپ دونوں کو نقصان ہوگا، کم یا زیادہ. بھائی دو گروہ لڑتے ہیں آپس میں، ایک دوسرے سے اپنی توانائیاں استعمال کرتے ہیں ایک دوسرے کے خلاف، تو دونوں کی توانائیاں ضائع ہوتی ہیں، دونوں کا وقت ضائع ہوتا ہے، توانائیاں، وسائل سارے ضائع ہوتے ہیں. تو وہ بھی آپس میں نقصان پہنچے، کسی کو کم نقصان پہنچے، کسی کو زیادہ نقصان پہنچے، یہ ایک الگ بات ہے. نقصان ضروری ہوتا ہے. بالکل. تو اب ان کو یہی مطلوب ہوتا ہے. تو عقل اور حکمت سے، قرآن کی آیت سے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. سبحان اللہ. تو یہ آپ اس پہ غور کریں. اچھا آپ میں جو مشترکات ہیں وہ 90% ہیں. اگر آپ بہت زیادہ اگر بھی آپ نے کم بھی کیے نا 90%. مثلا نماز ہے، نماز اہل سنت بھی پڑھتے ہیں، اہل تشیع پڑھتے ہیں. بالکل صحیح. 4 رکعت نماز ہے، مثلا 2 رکعت نماز ہے، جو بھی ہے اس میں کیا ہے، بہت اکثریت جو ہے نماز کی 90% جو ہے مشترک ہے. ٹھیک ہے. بلکہ میں کہتا ہوں 95% مشترک ہے. بالکل صحیح. اس میں بھی سورہ فاتحہ ہے، سورہ ہے، رکوع ہے، سجود، 2 سجدے ہیں، اس میں بھی 2 سجدے ہیں، تشہد ہے، سلام ہے، یہ سب بھی اس میں بھی ہے. ٹھیک ہے نا. جی جی. فرق کہاں پر آتا ہے؟ تھوڑی بہت چیزوں میں معمولی سا فرق ہے. جی جی. مطلب ہاتھ باندھنے یا ہاتھ کھولنے کا. جی جی. ایک یہ فرق ہے. ایک کچھ تھوڑی سی اذکار میں تھوڑا سا فرق آتا ہے آخر میں، کہ وہ معمولی سا فرق ہے. بالکل صحیح. لیکن نماز اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے پڑھ رہا ہے، اس میں کوئی تضاد نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو لوگوں کو بات کرنی چاہیے اس مشترکات کی. جی جی. پھر بعد میں بہت معمولی سے اختلافات رہ جائیں گے تو وہ کوئی اس کی کوئی اتنی زیادہ حیثیت بھی نہیں ہوگی. بالکل صحیح. بالکل صحیح. میں چاہتا ہوں کہ آپ اس پروگرام میں دوبارہ اس بات کو آپ ریپیٹ کیجیے گا. اکثر و بیشتر ہم نے یہ دیکھا ہے کہ بعض، مطلب میں سب کی بات نہیں کر رہا، بعض جو اہل تشیع ذاکرین ہیں یا اہل تشیع علماء ہیں، وہ اکثر و بیشتر یہ بات کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں تحریف ہوئی ہے، قرآن مجید کے اندر آیات میں گڑبڑ ہوئی ہے، یا صحابہ سے لکھنے میں غلطی ہوئی یا خیانت ہوئی، یا قرآن کو نقصان ہوا ہے، نقصان قرآن ہوا ہے. میں نام نہیں لینا چاہتا، بڑا مشہور و معروف نام ہے، جو اس وقت بڑے مناظرات کر چکے ہیں تحریف قرآن پر، آپ بہت بخوبی جانتے ہیں. تو مکتبہ فقہ جعفریہ قرآن مجید کے بارے میں اپنا کیا نظریہ رکھتا ہے کہ آیا یہ قرآن جامع ہے، مکمل ہے، یا اس میں نقص ہے، اس میں نقصان ہوا ہے، یا قرآن کی آیات کے اندر فرق پیدا ہوا ہے، یا آیات لکھنے میں صحابہ نے خطا کی ہے؟ اپنا آپ 2 ٹوک موقف دیجیے گا فقہ جعفریہ کے حساب سے. فقہ جعفریہ کے نزدیک قرآن میں کوئی تحریف نہیں ہے. یہی قرآن جو موجود ہے یہی کامل ہے، نہ اس میں کمی ہے نہ بیشی ہے. ٹھیک ہے.
اس کے بعد جو اعتراض دیکھیں، کچھ افراد ہیں جو بیٹھتے ہیں غیروں کے، میں نے بتایا ہے، سازش کرتے ہیں، وہ رخنا ڈالتے ہیں دل میں، وسوسہ، یوسوس فی صدور الناس، بالکل صحیح، وسوسہ ڈالتے ہیں، ہمارا قرآن جو اتنا تھا اس میں بھی کوئی شک کرے گا، تو وہ شک اور وسوسہ ڈالتے ہیں اپنے آپ کے دین کو کمزور کرنے کے لیے، آپ کے ایمان کو متزلزل کرنے کے لیے، آپ میں شکوک و شبہات پیدا کرنے کے لیے وہ یہ چیز نکالتے ہیں. اچھا، اس کا جواب نہیں دے پاتے وہ لوگ، اپنی جو سند دے رہے ہیں وہ اس کے بعد نہیں ہے. میں نے کہا تھا اس وقت آپ سے جی جی کہ لوگ جو کہتے ہیں کہ گرامر کی مسٹیک ہے یا فلاں کی مسٹیک ہے، تو پورا قرآن تو صحیح ہے، لیکن آپ کا جواب جو ہے علماء بھی دے دیتے ہیں، بالکل صحیح، علماء بھی دے دیتے ہیں اس کا جواب، لیکن وہ نہیں مانتے. تو آپ، ہم نے کہا تھا کہ وہ بھی چند چیزیں ہیں، 2-4 چیزیں بیچ میں، اگر کوئی آپ آیات لے لیں جس پہ ان کو اعتراض ہوتا ہے، 10 ہوں گی زیادہ سے زیادہ، جی جی، تو اس پہ جو اعتراض کرتے ہیں. میں نے سنا پہلے بھی اعتراضات ہوئے تھے، یہ اس میں گرامر کی مسٹیک ہے. پھر گرامر تو خود قرآن قائم کرتا ہے، وہ تو اصل عربی ہے، جی جی، لسانن عربی، لسان عربی، یہ لسان، یہ سٹینڈرڈ وہ ہے جو قرآن بتا رہا ہے بالکل صحیح، عربی کا. وہ جو شعراء اور ادیب اور وہ کرتے ہیں، وہ ان کی اپنی جگہ پہ. دیکھیے لغتیں بھی فرق کرتی ہیں. بنو تمیم کی لغت کچھ اور ہے، ٹھیک ہے، وہ انا کے بعد نصب دیا جاتا ہے، اور انا، اور القبلہ وہ انا کے بعد نصب اور پھر رفع دیا جاتا ہے اس کی خبر کو. جی جی، وہ نہیں دیتے، وہ نصب نہیں دیتے، دونوں کو وہ رفع کے حساب سے پڑھتے ہیں. بنو تمیم بڑا مشہور لغت ہے، بالکل صحیح، عرب کی بڑی مضبوط لغت مانی جاتی بالکل ہے. صحیح. تو اب یہ سے چیزیں جو ہیں، اب میں نے یہ کہا تھا مولا امام مہدی علیہ السلام کی ظہور کے وقت پہ جی جی، کہ آپ کو یہ سوالات اگر کر دیں، اول تو کوئی فرق نہیں پڑ رہا آپ کو، بالکل صحیح، کوئی فرق نہیں پڑا، نماز، روزہ، حق، حرام، حلال پہ کوئی فرق نہیں پڑا ان آیات سے. بالکل صحیح، یہ تو صرف ایک عیب جوئی کرنا بالکل صحیح، یا کوئی رکھنا ڈالنا اس نیت سے ہوتا ہے. جی جی، اس میں کوئی اصلاح یا کوئی علمی پہلو نہیں ہے. جی جی، تو آپ ان سے سوال کر لیجئے گا اور وہ آپ کو شافی و کافی جواب مل جائے گا ان سے، امام سے. بالکل اسی لیے تو ہم انتظار کرتے ہیں کہ وہ علم و حکمت کا خزانہ ہمارے سامنے جب آئے تو ہمارے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. اور اتنا آسان جواب دے دیں گے، وہ اتنا پھر کہیں گے ارے ہم اس بات پہ اتنا شک کرتے رہے، اپنا ٹائم ضائع کرتے رہے اس بات پہ، بالکل مناظرے کرتے رہے، مسلمانوں کے دلوں میں شکوک و شبہات پیدا کرتے ہاں. اب کیا ہے کہ یہ تو ایک سازش ہوتی ہے. جی جی، جو نام تشیع، کبھی بھی جو مستند افراد ہیں، علماء جو ہیں، وہ کبھی بھی قرآن میں تحریف کے قائل نہیں ہیں، بالکل بھی تحریف کے قائل نہیں ہیں. بالکل صحیح، ہاں بالکل صحیح، یہ تو رکھنا ابھی ایک نیا آیا ہے، رکھنا ہے. اچھا علامہ صاحب، میرا ایک اور آپ سے بنیادی سوال ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ ہمارے پلیٹ فارم سے، ہمارے چینل سے جو اہل تشیع عوام ہے، جو اہل سنت عوام ہے، اسے ایک بڑا اچھا آپ ایک میسج دیں. اکثر و بیشتر آج کل میں سوشل میڈیا پہ دیکھ رہا ہوں، اور کافی عرصے سے دیکھ رہا ہوں، جب سے یوٹیوب، واٹس ایپ یا آپ کا انسٹاگرام یا ٹک ٹاک بہت زیادہ ایکٹیو ہوا ہے، تو میں نے دیکھا ہے نئے نئے اسکالرس پیدا ہو گئے ہیں، اہل تشیعوں میں بھی، اہل سنت میں بھی. ریسرچ کی وہ 4 کتابیں پڑھتے ہیں، اور پھر وہ کیا کرتے ہیں کہ جو مقدس ہستیاں ہیں اہل سنت کی، جنہیں اہل سنت ہو یا اہل تشیع ہو، اللہ کا ولی مانتے ہیں، چاہے وہ بات آپ صحابہ کرام کی کر رہے ہیں، ایون اہل البیت کی کر لیں، ٹھیک ہے، ان پر طعن و تشنیع شروع کر دیتے ہیں. تو اب میں کافی عرصے سے یہ نوٹ کر رہا ہوں، بلکہ میں نے کبھی اہل سنت اور اہل تشیعوں کے جو ذمہ دار علماء ہیں ان کو یہ کام کرتے ہوئے نہیں دیکھا کہ وہ امت میں تفریق پیدا کریں یا امت کو لڑوائیں. یہ کام یہ ایک نئے اسکالرز کر رہے ہیں، جو جدید اسکالرز آ گئے، 4 کتابیں پڑھ کے اپنے آپ کو عربی دان، محقق اسلام، مناظر اسلام فلاں کہتے ہیں. وہ آج کل جو مناظرات چل رہے ہیں جس سے تفریق پیدا ہو رہی ہے اور سوشل میڈیا پر شیعہ سنی آپس میں لڑ رہے ہیں، جب یہ بات طے ہے کہ اب جو میں آپ سے سوال کرنے جا رہا ہوں کہ 1445 سال یعنی حضور کے وصال کے بعد سے مسئلہ خلافت شروع ہوا تھا، ٹھیک ہے، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی جو خلافت حقیقت ہے، تو کیوں نہیں مکتب اہل تشیعوں کے جو ذمہ دار علماء ہیں اپنی عوام کو سمجھائیں کہ جب ایک خلافت اسٹیبلش ہو گئی ہے اور دنیا میں اسی طرح نظام چلا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو بھی انہی اصحاب نے خلیفہ بنایا یا بیعت کی، جو ابو بکر، عمر اور عثمان کے ہاتھوں میں جنہوں نے بیعت کی، جن صحابہ نے. تو اس حقیقت کو تسلیم کیوں نہیں کر لیتے کہ اب مان لیں اور پھر ہم آگے بڑھیں؟ اب اس پہ مناظرات ہو رہے ہیں، اور پھر وہ حدیث قرطاس لاتے ہیں، پھر جناب رسول اللہ کی وصیت لاتے ہیں، اور پھر اتنے پڈے، اتنے فساد، ایک دوسرے کو گالم گلوچ. تو یہ مسئلہ جا کے رکے گا کہاں؟ اس کا حل کیا علامہ صاحب؟ دیکھیے، یہ اتنے بڑے سوال کے لیے میری ذات بہت چھوٹی ہے.
میں مکتب تشیع کا ہوں، ایک ادنا سا جی جی طالب علم ہوں. اتنی بڑی ذات کہ میں اتنے بڑے سوال کا جواب جو کہ بڑا 1400 سال سے چلا آ رہا ہے جی جی مسئلہ، اس پہ ایک حتمی رائے دے سکوں جی 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 یا اس مسئلے کو حل کر سکوں، یہ میری توان سے جی جی. باہر ہے، یہ آپ میری نے دسترسی سے باہر ہے. جی جی. لیکن ایک موقف، اچھا موقف. لیکن دیکھیں، میں ایک چیز واضح کر دوں اہل تشیع کی، کہ اہل تشیع جو ہیں وہ جو رسول نے فرمایا اس کو فالو کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں نا ہمیں اپنی طرف سے کوئی چیز نہیں لائے. ٹھیک ہے. ان کو جب حجۃ الوداع کے موقع پہ میدان خم میں، غدیر خم میں جب آخری خطبہ رسول اللہ نے دیا تو اس میں انہوں نے مولا علی کو دکھایا کہ من کنت مولا فہذا علی مولا. ٹھیک ہے. تو انہوں نے سمجھ لیا کہ یہ مولا ہے. اب یہ تخت پہ بیٹھے، کہیں رہیں، یہ کہیں بھی ہیں، یہ ہمارے مولا ہیں. ٹھیک ہے. یہاں جب انہوں نے مان لیا، اب اس کے مقابل پہ ایک جب رسول اللہ کی رحلت ہوئی ہے تو شورا ہوئی. ٹھیک ہے. تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ حضرت ابو بکر وہ خلیفہ ہیں. جی جی. تو اب انہوں نے کہا نہیں، ہم تو وہ ان کو مان چکے. ٹھیک ہے. ہم تو ان کو مان چکے، لیکن انہوں نے کہا نہیں، اب اکثریت نے فیصلہ کیا. تو انہوں نے اکثریت نے کیا، ہم نہیں مانتے. ٹھیک ہے. صحیح. وہیں سے اختلاف شروع ہو گیا. جی جی بالکل. ہم تو انہیں کو مانیں گے جس کو ہمیں رسول نے بتایا. آپ نے کہتے ہیں آپ کی حکومت ہے، ہم اس میں کوئی گڑبڑ نہیں کر رہے. ٹھیک ہے. کوئی ہم بات یہ ہوتی ہے کہ آدمی جب تک کہ ایک اصول ہوتا، قاعدہ شرعی مسئلہ بھی ہے، اس کا موقع نہیں ہے میں اس کی سند بھی بتا دوں. جی جی. ایک حکومت چل رہی ہے صحیح سے، کوئی بھی آپ کے پاس اگر جب تک نعم البدل اس کا موجود نہیں ہے، اس سے بہتر اس کو نہیں گرائیں. ٹھیک ہے. ظالم حکومت ہے ٹھیک ہے. پاکستان کی بالفرض اگر ظالم حکومت ہے، صحیح نہیں ہے، جی جی. آپ اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں ٹھیک ہے. اور تباہ کر دیں. نہیں، ٹھیک ہے. ایسا نہیں کر سکتے. کیوں نہیں کر سکتے؟ جب تک آپ کے متبادل کوئی سسٹم موجود نہ ہو کہ بھئی سنبھال لے گا. ٹھیک ہے. کیونکہ مولا کہتے ہیں امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کہ طوائف الملوکی جو ہوتی ہے یہ بدتر ہے جی جی ایک فاسق کی حکومت سے. کوئی بھی شخص ظالم ہو، فاسق، کیسے بھی حکومت کر رہا ہے، ایک حکومت تو ہے، کوئی ایک حکومت. وہ ایک اصول بھی یہاں پر کار فرما ہے کہ ایسی چیز جو ہوتی ہے جس سے ڈسٹربنس ہو جائے عوام الناس کا، تو اس کو بھی نہیں چھیڑنا چاہیے. اس کو چھیڑنا جب موقع میں ہے لو کچھ ہو. یعنی میں انقلاب لانا منع ہے عام حالت میں، انقلاب ناکام انقلاب لانا. میں مثلا پاکستان کی گورنمنٹ، یہ کوئی اور دنیا کی گورنمنٹ کے خلاف کھڑے ہو جائیں وہاں کے لوگ، اور صحیح کھڑے ہوں کہ یہ حکومت ظالم ہے، حکومت یہ کر رہی ہے، غبن کر رہی ہے، خیانت کر رہی ہے، یہ کر رہی ہے، کھڑے ہو جائے اور وہ کر نہ سکتے ہوں، ٹھیک ہے، تو حرام ہے ان کا کھڑا ہونا. انقلاب نافرجام کہلاتا ہے یہ، ناکام انقلاب. ان کو پتہ ہے کہ اگر ہم 50 آدمی کھڑے ہو گئے تو پولیس اٹھا کے ڈال دے گی، ہمیں جیل میں بھی مار دے گی. جی جی. کوئی فائدہ نہیں ہوگا. فائدہ نہیں ہوگا. تو یہ بھی بات ہوتی ہے کہ اس طرح سے بہرحال یہ فیصلے کا جیسے میں نے کہا کہ اس کو چھیڑنا، ہاں اور یہ جو ہے ذرا ایسے بات ہوتی ہے کہ میرے کوئی اتنی بڑی توان بھی نہیں ہے کہ میں اس کو مسئلے کا کوئی حتمی فیصلہ دے سکوں. بالکل صحیح. میں بھی پابند ہوں. ایک دائرے ہے، ایک لائن ہے، ایک ریڈ لائن ہوتی ہے جی جی ہر مذہب کی، ہر چیز کی. جی جی بالکل. وہ اس کو یہ پار نہیں کر سکتا، میں بھی پار نہیں کر سکتا. بالکل صحیح. میں فیصلہ دیتا ہوں، دوسرے کی توہین ہوتی ہے یا دوسرے کی اعانت ہوتی ہے یا دوسرے کو برا لگتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، تو میں ایسا نہیں کرنا چاہتا. بالکل صحیح. کیونکہ میں تو اپنے موقف پہ قائم ہوں، وہ اپنے موقف پہ قائم ہے. بالکل صحیح. یہاں سے میں آپ کو ایک چیز صرف ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں جی جی کہ جب اختلاف ہے، چلو 90% تو آپ متفق ہیں، ٹھیک ہے. میں ایک بات کہتا ہوں کہ اگر آپ اس جو متفق علیہ اس پہ کام کر لیں. بالکل صحیح. آپ پتہ چوری برا ہے، جی جی رشوت، جی جی ظلم و ستم و گناہ جتنے بھی حرام قرار دیے گئے ہیں متفق علیہ وہ قرآن میں. بالکل صحیح. چوری متفق علیہ قرآن میں بالکل صحیح. گناہ ہے، جرم ہے. تو پہلے آپ ان جرائم کو، اور جو بالکل کھلی ہوئی خیانتیں ہیں، جی جی خدا کے خلاف لوگ کام کر رہے ہیں، جی جی رسول کے خلاف کام کر رہے ہیں، بالکل صحیح، توہین رسالت کر رہے ہیں، وہاں سے آپ شروع کر لیں. بالکل دونوں مل کے. بالکل صحیح. کہ پہلے تو کر لیں، اب بعد میں جو اختلاف بچ جائے گا تو لڑ لیں گے. بالکل صحیح. ٹھیک ہے نا. یہ قرآن کی ایک یاد آتی ہے، والذین جاہدوا فینا. جی جی جو کوشش کرتے ہیں اللہ کی راہ میں کہ بھئی یہ قائم کریں، جو بھی جو کچھ متفق علیہ وہ تو قائم کریں نا. جی جی لنہدینہم سبلنا. ہم ضرور بضرور اپنے راستے کی ہدایت کرتے ہیں. یعنی نس ہے، لام تاکید اور نون تاکید ثقیلہ. یعنی نس ہوتی ہے کہ اللہ حتمی طور سے اس کی ہدایت کرے گا جو اللہ کی راہ میں کوشش کرے گا. میں چاہتا ہوں کہ یہاں پر امن و امان ہو، یہاں ظلم و ستم کم ہو جائے. کس لیے؟ اللہ نے منع کیا ہے. میں پہلے اس پہ کام کر لیتا ہوں،
بعد میں جو میرے اختلافی مسائل ہے کہ میں ہاتھ باندھ کے نماز پڑھوں جی یا ہاتھ کھول کے نماز پڑھوں, بالکل صحیح, یہ میرے لیے ٹائم ضائع کرنے کے مترادف ہوگا. بالکل صحیح, اب اللہ جانے وہ ہاتھ باندھے ہاتھ کھولے آپ کو کیا نقصان کر رہا ہے. بالکل صحیح, بھائی آپ کی مرضی, اس کی مرضی ہے, اس کا عقیدہ ہے. نماز تو اللہ ہی کی پڑھ رہا ہے نا. جی جی,